سارتر سے ایک ملاقات. فیض احمد فیض. ایہرنبرگ سے رخصت ہو کر ہم سارتر کے کمرے میں گئے. انہیں بھی کانفرنس میں دیکھ چکے تھے لیکن کسی وجہ سے میں ان کی تقریر نہیں سن سکا تھا. شکل صورت میں سارتر ایہرنبرگ سے قطعی مختلف نظر آئے. پستہ قد کے گول مٹول حشاش بشاش چاک چوبند آدمی ہیں. ایک آنکھ میں کچھ نقص ہے اس لیے موٹے شیشوں کا چشمہ چڑھائے رکھتے ہیں. دیکھنے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی عظیم اور مقتدر مفکر یا ادیب ہیں. یہی گمان ہوتا ہے کہ کوئی بینکر یا کاروباری آدمی ہوں گے. ان کی قریب سب کتابیں انگریزی میں ترجمہ ہو چکی ہیں اور ہمارے ہاں آسانی سے دستیاب ہیں. اس کے علاوہ مغرب کی بیشتر تنقیدی کتب میں ان کا تذکرہ ملتا ہے. پھر ان کی بیوی تو نہیں کہنا چاہیے. رفیقہ حیات سیمون دو بووار کی کتابوں میں ان کی شخصیت کی بہت سی جھلکیاں بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں. اس لیے انہیں ملے تو ہمیں کسی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا. کچھ وقفے کے بعد سیمون دو بووار بھی اپنے کمرے سے ہمیں آ ملی. عمر ڈھل چکی ہے لیکن بہت طرح دار خوش وضعور خوش لباس خاتون ہیں. سارتر کا چرچا تو پہل فلسفہ وجودیت کے واسطے سے ہوا تھا لیکن دوسری جنگ عظیم کے تجربات اور پھر ویتنام اور الجزائر کی جنگ آزادی نے ان کے نظریات بہت حد تک بدل ڈالے ہیں. خاص طور سے الجزائر میں فرانسیسی جارحیت کے خلاف اور الجزائر کے مجاہدین کی حمایت میں ان کی شجاعانہ قلمی اور علمی مہم ایک بہت قابل قدر معرکہ ہے اور اسی کے ذکر سے بات شروع ہوئی. سارتر کہنے لگے 200-300 برس سے سب مغربی ملکوں پر فتح مندی کا نشہ طاری تھا. اس دوران میں ان کی آپس میں ہار جیت ہوتی رہی لیکن ان لڑائیوں میں کسی ہارنے والے نے اپنی ہار تسلیم نہیں کی اور وہ اس کی ذمہ داری ہمیشہ غلط کار سیاستدانوں، نالائق جرنیلوں یا یہودی سرمایہ داروں اور غیر ملکی ایجنٹوں پر ڈالتے رہے. چنانچہ اس فتح و شکست سے ان کی انا اور احساس برتری میں کوئی فرق نہیں پڑا. ان کا یہ تکبر اور ہنکار اسی صورت سے ٹوٹ سکتا تھا کہ انہیں کسی ایسے غنیم سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے جس کا انسانی یا قوی وجود وہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. یعنی ایشیا اور افریقہ کے محکوم اور پسماندہ عوام کا کوئی ملک. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ ویتنام اور الجزائر کے حریت پسندوں نے اپنی فتح مندی سے اپنی سرزمین پر ہی نہیں فرانس اور امریکہ پر بھی بہت بڑا احسان کیا ہے. یہ نہ ہوتا تو اہل فرانس کو اپنے ضمیر سے صفائی معاملات کرنے میں نہ جانے اور کتنے دن لگتے. تمہارے ہاں سے اگر انگریز بغیر لڑائی کیے واپس چلے گئے تو انہوں نے تم پر یا اپنے لوگوں پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ دونوں سے کچھ دھاندلی کی ہے. اگر وہ تمہیں بھی کچھ جہاد کا موقع دیتے تو شاید اول تو تمہارا آپس میں خون خرابہ ہی نہ ہوتا اور دوسرے تمہارے عوام کو اپنے دل و جگر اور دوست بازو کی طاقت کا بھی صحیح اندازہ ہو جاتا. پھر انگریز عوام بھی تمہیں اپنے سے برتر نہیں تو برابر کی مخلوق سمجھنے لگتے. خیر یہ بات چھوڑو. خالص ادبی اعتبار سے دیکھو تو اس خون چکاں جنگ و پیکار سے دامن بچا کر نہ جانے آپ لوگ کتنے عظیم ادبی شاہکاروں سے محروم رہ گئے ہیں. پھر خود ہی اپنی بات کاٹ کر کہنے لگے نہیں بھائی یہ بات نہیں ہے. میری ہرگز یہ مراد نہیں کہ بڑا ادب صرف جنگ یا جدال و قتال سے پیدا ہوتا ہے. کہنا مجھے یہ تھا کہ بڑا ادب پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ کوئی ہمت آفری شجاعانہ موضوع چاہیے جس میں انسان اپنے سے کسی بڑی طاقت سے نبرد آزما ہوتا ہے. اب یونانی زمانے کے دیوی دیوتا اور ان کے کارندے تو باقی رہے نہیں جن سے پرانے زمانے کے ہیرو نابرد آزما ہوا کرتے تھے. اب تو یہ تصادم مادی، معاشرتی اور سیاسی طاقتوں ہی کے خلاف ہو سکتا ہے. بھوک، افلاس، پسماندگی، جبر و تشدد، اجتماعی درد و غم اور اجتماعی جہد و مشقت، عذاب و نجات، ایثار و استحصال،
یہ موضوعات اگر کہیں ادیب کو دستیاب ہیں تو وہ ایشیا اور افریقہ ہی کی سرزمین میں ہیں، یا پھر مختلف صورت میں سوشلسٹ ممالک میں، جہاں انسان سے نہیں فطرت یا نیچر سے محض بیکار ہے۔ اور تسخیر فطرت سے بڑا موضوع اور کیا ہوگا؟ لیکن ہمارے پاس یورپ یا مغربی ممالک میں اب لکھنے کو کیا رہ گیا ہے؟ بھوک، بیماری، غربت، غلامی، وہ سب کچھ تو ہم پیچھے چھوڑ آئے۔ اب کوئی برّ اعظم ہمارے پاس فتح کرنے کو نہیں، اپنے ملکوں کے سب کونے کھدڑے کھنگال لیے، کوئی بڑا موضوع ہی نہیں ملتا۔ طبقاتی کشمکش کا تناؤ فلاحی نسخوں نے ڈھیلا کر دیا ہے۔ اب تو یہی ہے کہ جنس اور لاشعور کے جوہڑوں پر بیٹھے گھٹیا جذبات کے کیڑے بھجنگوں کا شکار کھیلا کریں، یا ماورائی خلاؤں میں مختلف مفروضات کے خیالی گھوڑے دوڑاتے رہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر کسی کو لکھنے اور سوچنے کا ڈھب آتا ہے تو وہ ان کے بارے میں بھی اچھی کتاب لکھ لے گا، اور اچھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی کتاب کو آپ ہومر یا شیکسپیئر یا ٹالسٹائے کے مقابلے میں تو نہیں رکھ سکتے۔ البتہ فن اور تکنیک میں بہت سے دلچسپ تجربے بھی ہو رہے ہیں، ترقی بھی ہو رہی ہے، اور اس میدان میں آپ لوگ ابھی تک گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ آپ کے اپنے آباء و اجداد کی ادبی روایتوں کو تو ہم لوگوں نے آگے چلنے ہی نہیں دیا، اور آپ کو لامحالہ ہمارے اسالیب اظہار کی ابجد سے شروع کرنا پڑا۔ کچھ ہونہار لوگ اس پر قادر بھی ہو گئے، لیکن وہ مستثنیات میں سے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور لوگوں میں کہیں زیادہ جوہر موجود ہو جو محض اس وجہ سے نہیں کھل سکا کہ انہیں اعلیٰ تعلیم کے مواقع ہی میسر نہیں آئے۔ تو موجودہ صورتحال یہ ہے کہ تکنیک ہمارے پاس ہے، موضوعات آپ کے پاس ہیں۔ کوئی صاحب کمال ان دونوں کو یکجا کرے گا تو اس صدی کا ہومر یا شیکسپیئر یا ٹالسٹائے جنم لے گا۔ ہم میں سے کسی نے پوچھا کہ شیکسپیئر، ٹالسٹائے تو پیدا ہوگا جب ہوگا، آپ کے نظریہ ادب میں عاشقانہ یا غنایہ ادب کا بھی کوئی مقام ہے یا نہیں؟ کہنے لگے ہے، کیوں نہیں؟ وہ تو ہر دل کا ایک فطری تقاضا ہے جس کی تسکین لازم ہے، لیکن وہ تو ایک پگڈنڈی ہے، شاہراہ نہیں ہے۔ ادب کی شاہراہ جو کسی دور میں اسے ایک منزل سے اگلی منزل تک پہنچاتی ہے، اس دور کی ذہنی، فکری، جذباتی اور اخلاقی افق پر پوری طرح محیط ہونا چاہیے، ورنہ بات آگے نہیں بڑھے گی۔ قبائلی دور کے شاعر کو اپنے قبیلے کے افسانے و اساطیر اور قبیلے پر بیتے ہوئے واقعات اور تجربات کے علاوہ اور کچھ جاننے کی ضرورت نہ تھی، اس کے عہد کا تقاضا ہی اتنا تھا۔ لیکن آج کل ادیب اگر انسانی معاشرے کی تاریخ اور معاشیات کی جدلیات سے بے بہرہ ہے تو ہم اثر حقائق کے بارے میں اس کا جذباتی اور جبلی رد عمل خواہ کتنا بھی صحیح ہو، اسے باہر کی دنیا تو کیا اپنے اندر کی دنیا کے کھوٹے کھرے کا بھی پورا اندازہ نہ ہو سکے گا، اور تذبذب اور بے یقینی اس کی تحریروں میں بھی رہے گی۔